من حمزه ونفخه ونفاسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت پر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل شدہ قرآن ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں، ان کے جمع کرنے والی چیزوں سے یہ قرآن بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں بفضل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور رحمت سے مراد وبرحمتہ، اس سے مراد اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن مجید کا اہل قرار دیا ہے۔ تم قرآن کے اہل تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں قرآن مجید عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا نزول، جو انسانیت کے لیے اللہ نے فضل اور اپنا رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن جیسی نعمت جلیلہ پر خوشی انسان کو ہونی چاہیے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ قرآن جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، کیونکہ یہ کتاب مقدس ہدایت اور دین حق لے کر آئی ہے۔ ہمیں دین حق سے مرحمت فرمایا، اور ہم پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے، لہذا اس کے برعکس دولت قرآن کے آگے سونے چاندی کی چمک اور دنیاوی مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن و حدیث کے آگے دنیا کی مال و دولت، سونے چاندی کی چمک اور دمک اس قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً مال و دولت جمع کرنے کے مقابلے میں قرآن کی متاع، قرآن یہ سب سے بہترین انسان کے لیے نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جب آیت کریمہ سمجھ لی انہوں نے، تو یہ دنیا اور اس کا فانی مال و متاع، یہ صحابہ کرام کہتے تھے یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ساری چیزیں یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اخروی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے انسان، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کہ اپنی ہمیشہ والی زندگی کو سنوار لے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی یا پھر 100 سال کی زندگی یہ انسان جی لے گا، انسان جیسا کیسا بھی اس دنیا کے اندر رہ سکتا ہے، لیکن حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کر کے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنا لے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے
الحمدللہ تعالی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اور آپ کا غلام کہنے لگا اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو نزول اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے جو کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بس دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیں، حقیقی زندگی وہ اخروی زندگی ہے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت قرآن کی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کو سیکھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے زندگی کے اندر سارے دن کے اندر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ مخصوص کر لے انسان کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا اللہ انسان کو ہدایت دے دیں گے، اللہ انسان کو سیدھے راستہ دکھا دیں گے اور اللہ کی رحمتیں انسان پر نازل ہو جائیں گی، اللہ کا فضل انسان پر نازل ہوگا۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی اس پر انسان خوش ہوگا اور اللہ رب العزت انسان کو خوشی کے اندر اور اللہ رب العزت اس کو نعمتوں سے نوازیں گے اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔